حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہ بھی مہربانی کی، فرمایا میں جا رہا ہوں اور تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا تمہیں اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اس کو دیکھنا، اس پر غور کرنا، حسنین کو دیکھنا، سیدہ فاطمہ کو دیکھنا، میری شہزادیوں کو، میری ازواج کو دیکھنا، اپنا گھر اس طرح مرتب کرنا جس طرح میں نے یہ اپنا گھر مرتب کیا ہے، اس طرح۔ سب سے پہلی بات اہل بیت نبوت کے اندر جو آپ کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بہت زیادہ عبادت کرنا، ریاضت کرنا۔ آج کل عبادت سے جی چرانا، میں کچھ دیندار لوگوں کو دیکھتا ہوں، کہتے ہیں نسبت بہت تگڑی ہے ہماری، تو جناب لے جائے گی نسبت ہمیں، تم دیکھنا فلانے بزرگ کو فلانے کی خواب آ گئی، فلانے کو فلانے کی بشارت ہو گئی۔ او خدا کے بندو، میں آپ کو اس گھر کی بات بتا رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ میں حسنین کریمین کی بات بتا رہا ہوں جو صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن وہاں تو ساری رات مصلی بچھا رہتا ہے۔ عبادت آپ کی روح کا تقاضا ہے۔ مہنگے سے مہنگا موبائل خرید کے لے آؤ، بہترین مال خرچ کر کے آپ اس کو لے آؤ، لیکن اگر آپ اس کی بیٹری کو چارج نہیں کرتے بار بار تو وہ آپ کو کام نہیں دیتا۔ آپ نے جناب بڑی مہنگی گاڑی خرید لی، بڑی مہنگی، تو ایک ہی دفعہ خریدنے سے وہ مستقل نہیں چلتی، بلکہ اس میں بار بار پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بار بار حاجت ہوتی ہے، وہ پوری کرنی پڑتی۔ ہماری جو روح ہے نا، اس سے بار بار عبادت کی حاجت ہے۔ آج لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہو کے جاتے ہیں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتا ہے مراقبہ کرو، تھوڑی دیر اکیلے بیٹھو، سو جاؤ، یہ والا کام کرو، آنکھیں بند کرو، فلاں کرو، دیر تک میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھنا سکون ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں جو طریقہ رب رسول نے بتایا ہے کہ ذرا سر سجدے میں رکھو نا تھوڑی دیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے وہ باتیں جو مراقبے میں جا کے سوچنی ہیں وہ ساری یوں ہاتھ کر کے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اپنی والدہ کو لے کے گیا، تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک بزرگ سے کہہ رہے تھے کہ آپ میرے 15-12 سالوں سے پیشنٹ ہیں، میں آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دل کی باتیں کہہ دیں کسی سے، کہہ دیں کسی سے، آپ دل ہلکا کر لیں، سکون ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نہیں کچھ گلاں کنوں دسیے، پردے ہوندے نے، کچھ نجی اور ذاتی باتیں ہیں، کس سے کہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن طالب علم ہوں دین کا، اگر آپ اجازت دیں تو کسی کے بیچ میں بولنا تو نہیں چاہیے، تو میں بات کر لوں؟ کہنے لگے کر لیں۔ تو میں نے کہا بابا جی واقعی کچھ باتیں ذاتی اور نجی ہوتی ہیں، کسی سے کہی نہیں جا سکتی، لیکن حال بتایا نا ہمیں اللہ رسول نے، جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ مصلی بچھاؤ اور اپنے رب سے کہہ دو ساری، وہ رسول کائنات کی بارگاہ میں کہہ دو ساری، ایک دفعہ نکالو، کہو ان سے۔ کسی سے کہو گے تو وہ اپنی مرضی کا تبصرہ کرے گا، رب رسول سے دکھ کہو گے تو اللہ رسول رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ کہہ دیں جو دل میں ہے۔ اہل بیت نبوت کا طریقہ کثرت سے عبادت۔ ساری رات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھتی تھی، ساری رات گھر کے سارے کام کرنے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں گے۔ آج کسی غریب ترین آدمی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ چھالے پڑ جائیں، حالانکہ دکھ پھر بھی بڑے زیادہ ہیں۔ آپ جس سے بھی کہیں گے وہ کہیں گے بیٹی بڑی تکلیف میں ہے، روتی بڑا ہے، لیکن اتنی مشقت کوئی بھی نہیں کرتی۔ اتنی محنت کے باوجود رات کو عبادت ہے، تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب خطاب کیا تو اہل کوفہ کے وہ لوگ جو تلواریں لے کے نکلے تھے، آپ ان سے فرمانے لگے کوفیو تم نے پتہ ہے کس شخص کو قتل کیا ہے؟ میں حسین ابن علی کو جانتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ذرا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جملے ہیں۔ فرمانے لگے میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، وہ لمبا رکوع کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، وہ اکثر نفلی روزے رکھتے تھے۔ کثرت سے عبادت اہل بیت کا طریقہ ہے۔ کچھ سجدوں کا ذوق بنائیں، کچھ مزاج بنائیں۔